السلام علیکم. ویلکم ٹو وائس آفیشیل کلب. سب سے پہلے لائک کر دی بیل آئکن کا بٹن دبا دیجیے اور لائک کیجیے اور ویوز بھی شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کہانی کو شیئر کیجیے. ان کا ایک اسرار کہانی جمیل احمد خان کی، رائٹر انوار صدیقی. قسط نمبر 3. جس روز مجھے گرفتار کیا گیا تھا اسی روز مجھے پولیس نے ایک مقامی عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کا ریمانڈ حاصل کر لیا. اس ہفتے میں کیا کیا کچھ گزری یہ میرا ہی دل جانتا ہے. ایس پی اور اس کے کارندوں نے مجھے جس طرح سے زد و کوب کیا اور جو ظالم میرے اوپر ڈھائے انہیں یاد کر کے آج بھی میں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں. بہرحال میں اپنے فیصلے پر قائم رہا اور آخری وقت تک یہی کہتا رہا کہ کملا اور احمد علی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں. 1 ہفتے بعد مجھے دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا جہاں سے مجھے جیل بھیج دیا گیا. جیل پہنچ کر میں نے قدر سکون کا سانس لیا. یہاں کم از کم مجھے سختی کا اندیشہ نہیں تھا. اپنے دفاع کے لیے میں نے ایک کے بجائے 3 وکیلوں کو کھڑا کیا تھا. وکیلوں نے جب مجھ سے حالات پوچھے تو میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا ان تمام واقعات کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ انکا کے پراسرار وجود پر عائد ہوتی ہے جو میرے سر پر مسلط ہوگی اور مجھے جیل خانے تک پہنچا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی. وکیلوں نے انکا کے تذکرے پر جس انداز میں میری صورت دیکھی اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے دماغی مرض میں مبتلا سمجھ رہی ہیں. میں نے انہیں قسمیں کھا کر یقین دلانا چاہا تو وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ پیشی پر دیکھا جائے گا. مگر جب مقدمہ پیش ہوا تو پہلے ہی دن پولیس نے میرے خلاف جو ثبوت پیش کیے وہ بے حد وزنی اور مضبوط تھے. کلن خان کی گواہی نے میرے وکیلوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ میرے بچاؤ کے لیے کیا اقدام کریں. کلن خان نے میرے بارے میں تفصیل سے عدالت کو بتایا. پولیس کے گواہ ختم ہوئے تو مجھے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. میں سر جھکائے مجرموں کی طرح کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا. پہلے میرے 3 وکیل باری باری مجھ پر سوالات کرتے رہے. پھر سرکاری وکیل نمبر کا آیا تو میں خاص رائے قائم کر چکا تھا. تمہارا نام جمیل احمد خان ہے؟ سرکاری وکیل نے میرے قریب آتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا. جی ہاں، میرا نام جمیل احمد خان ہے. سرکاری وکیل کچھ دیر تک مجھ سے ادھر ادھر کے سوالات کرتا رہا. پھر یک لخت اس نے اپنے سوالات کا رخ بدل لیا اور اصل مقصد کی طرف آ گیا. کیا یہ غلط ہے کہ شادی سے قبل تم عیاشی کی خاطر ہر رات ایک نئی عورت یا لڑکی کو اپنے مکان پر لے جایا کرتے تھے؟ میں نے کوئی جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا. تمہاری خاموشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ غلط ہے. عدالت میں آنے کا یہ پہلا میرا موقع تھا. میں بری طرح نروس ہو چکا تھا. مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. چنانچہ بدستور خاموش رہا. کملا بھی یقیناً ان لڑکیوں میں سے ایک ہی رہی ہوگی جسے تم پہلے بہلا پھسلا کر اپنے گھر لائے، پھر اسے اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور بعد میں جب تمہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ بیان تمہیں ایک لمبی سزا کا مستحق قرار دے سکتا ہے تو تم اسے چوپاٹی لے گئے جہاں اسے گلا گھونٹ کر جان سے مار ڈالا. بولو، کیا اس بات سے انکار کر سکو گے؟ مجھے اس سوال کی توقع تھی اور اس سوال کے مناسب جواب پر میری زندگی اور موت کا انحصار تھا. یہ سوال کچھ ایسے چونکا دینے والے انداز میں کیا گیا تھا کہ میں پہلے تو سٹپٹا گیا. میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہا کہ عدالت میں کیا اعتراف کروں، مگر میری مزید خاموشی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی تھی. کلن خان نے میرے ماضی کے متعلق سب کچھ بتا دیا. کملا کے قتل سے میرا بچاؤ ناممکن سا لگ رہا تھا. سو میں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکا کر کہا، میں کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میری ذاتی ارادوں کا کوئی بھی دخل نہیں تھا. میں نے اپنے منتشر حواس پر قابو پانے کی کوشش کی اور طے کیے ہوئے منصوبے کے تحت ٹھہری ہوئی آواز میں جواب دیا. کیا تم عدالت کو یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ کملا کے قتل اور احمد علی کو جان سے مار ڈالنے کی سازش میں تمہارے ساتھ کچھ اور بھی جرائم پیشہ افراد شامل تھے؟ نہیں. میں نے نظر اٹھا کر عدالت میں بیٹھے افراد کو دیکھا، پھر بولا، میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص شریک نہیں تھا. پھر تم نے کملا کو کس کے کہنے پر قتل کیا تھا؟ سرکاری وکیل نے تیزی سے پوچھا. مجھے کملا کو ماننے کے لیے انکا نے مجبور کیا تھا. میں نے بڑی صفائی سے جواب دیا. انکا؟ یہ کون ہے؟ وہی جس نے رحمت علی کے قتل کی سازش میں مجھے پھنسا دیا. لیکن وہ ہے کون؟ سرکاری وکیل نے بگڑے ہوئے تیور سے دریافت کیا. آپ یقین نہیں کریں گے، وہ ایک پراسرار وجود ہے. میں نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا. پھر کملا کے قتل سے لے کر اپنی گرفتاری کے تمام واقعات دہرا ڈالے.
موقع پر مناسب نہیں تھا۔ نرگس کے منگیتر کے قتل کا اعتراف اس موقع پر مناسب نہیں تھا۔ اپنی دور کے متعلق بھی بہت سے حقائق گول کر گیا۔ میرا بیان ختم ہوا تو عدالت میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر شخص مجھے یوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا جیسے خود میرا وجود بھی ان کے لیے کوئی پراسرار اہمیت کا حامل تھا۔ چند ساعت تک سرکاری وکیل میرے چہرے کو تکتا رہا اور پھر اونچی آواز میں بولا، مسٹر جمیل، تم نے جس صفائی سے ایک خوبصورت کہانی بنائی ہے اس کی داد دی جا سکتی ہے۔ اس طرح تم خود کو دیوانہ اور پاگل ثابت کر کے عدالت سے رحم طلب کرنا چاہتے ہو۔ آپ جو چاہے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی انکا کے بارے میں بتایا ہے اس کا ایک ایک حرف صداقت پر مبنی ہے۔ میں اب سنبھل کر بول رہا تھا، کیا اس وقت بھی انکا تمہارے سر پر مسلط ہے؟ جی نہیں۔ تم سے اسے کس حیثیت سے محسوس کیا؟ ایک خوبصورت جوان اور حسین و جمیل لڑکی کی صورت میں، جس کا وجود صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ اسے انسانی خون فراہم ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی اس دور میں ایسے پراسرار وجود پر یقین نہیں کرے گا، مگر میں حلفیہ آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ خوب، گیا تم نے محض انکا کے پراسرار وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر اس کی فرمائش پر کملا کو قتل کیا تھا۔ وکیل کے لہجے میں طنز اور تمسخر تھا۔ ہاں، اگر میں ایسا نہ کرتا تو انکا یقیناً مجھے کسی مصیبت میں پھنسا دیتی۔ میں اس کی پراسرار قوت کرشمہ کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے اشارے پر چلنے پر مجبور تھا۔ رحمت علی کے قتل کے سلسلے میں بھی کیا تم انکا کے پراسرار وجود کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرو گے؟ سرکاری وکیل نے تلخ آواز میں سوال کیا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ سب کچھ انکا ہی کا اس کی شرارت ہے، مائی لارڈ۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجرم جمیل احمد خان عدالت کے روبرو کھڑا قاتل ہونے کا اقرار کر چکا ہے۔ اس کے پاس چونکہ پولیس کی طرف سے پیش کیے جانے والے ٹھوس ثبوت اور گواہوں سے بچنے کا کوئی اور مؤثر طریقہ نہ تھا، اس لیے مجرم ایک فرضی پراسرار وجود کی آڑ لے کر خود کو عدالت کی نظروں میں رحم کا مستحق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجرم کو کسی طرح کی رعایت اور ہمدردی کا مستحق نہ سمجھا جائے۔ انکا کا نام اور وجود فرضی ہے اور مجرم کے ذہن کی اختراع ہے۔ کوئی بھی سنجیدہ شخص ان بے سروپا داستانوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجرم جمیل احمد خان نے کملا کے قتل کا اقرار کرنے کے بعد محض اپنے بیان میں زور پیدا کرنے کی خاطر رحمت علی کی موت کا ذمہ دار ہونے سے بھی انکار کیا ہے، جبکہ کلن خان رنگے ہاتھوں موقع پر گرفتار ہوا ہے اور اس نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ رحمت علی کا قتل گو کہ اس کے ہاتھوں ہوا، لیکن قتل کی اس سازش میں مجرم جمیل احمد خان بھی برابر کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے قاتل کلن خان کو 10,000 روپے محض اس لیے دیے کہ رحمت علی، جو کملا کے سلسلے میں واحد خطرہ تھا، درمیان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے۔ پولیس کے فراہم کردہ ثبوت اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں میں عدالت عالیہ سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ مجرم جمیل احمد خان کو پھانسی کا حکم دیا جائے۔ سرکاری وکیل نے اپنی پرجوش تقریر ختم کی تو میرے تینوں وکیل اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سرکاری وکیل کے مشورے پر شدید اعتراض کیے۔ انہوں نے مجھے ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کی اور ان 10,000 روپوں کے بارے میں بحث کی کہ وہ کلن خان کو کب، کہاں اور کس شکل میں عطا کیے گئے تھے۔ میرے وکیلوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قتل کا اصل سبب کیا ہے۔ انہوں نے طویل بحث اور مباحثہ کے بعد عدالت کو یہ باور کروانے پر مجبور کیا کہ میری ذہنی حالت ابھی تک ٹھیک نہیں۔ حالات نے میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے میں ادھر ادھر کی ہانک رہا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے کسی ماہر ڈاکٹر سے میری ذہنی کیفیت کا باقاعدہ معائنہ کرایا جائے، اس کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے گا۔ میں خاموش تماشائی کی طرح چپ چاپ کھڑا اپنے وکیلوں کے پیش کردہ دلائل سنتا رہا اور دل ہی دل میں حالات کی اس ستم ظریفی پر ماتم کرتا رہا جس نے مجھے ایک عجیب اور مضحکہ خیز سچویشن سے دوچار کر دیا تھا۔ ایک بار تو میں دل میں آئی کہ میں انکا کے وجود سے انکار کر کے اقبال جرم کر لوں اور پھر پھانسی کے پھندے کو خوشی خوشی اپنے گلے میں ڈال لوں تاکہ زندگی سے چھٹکارا ہی مل جائے، جب میرے جہنم زار بن چکی تھی۔ لیکن نرگس کے خیال نے مجھے اس خطرناک ارادے سے باز رکھا۔ سرکاری وکیل اور میرے وکیلوں کے درمیان کافی دیر تک گرما گرم بحث ہوتی رہی۔ پھر عدالت نے میرے وکلاء سے اتفاق کرتے ہوئے جو حکم سنا دیا کہ پہلے مجھے ماہرین کے پورے بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ میں کسی ذہنی فتور میں مبتلا ہوں یا جان بوجھ کر دیوانگی کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیس دوسری تاریخ کو پیش کیا جائے۔ دوسرے دن مجھے ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کر دیا گیا جو 3 ڈاکٹروں پر مشتمل تھا۔ ان تینوں میں سے ایک پارسی ڈاکٹر کاوس جی میرے شناسہ بھی تھا، لیکن میں نے دیدہ دانستہ وقیہ ڈاکٹروں کی موجودگی میں اسے اپنی واقفیت کا اظہار مناسب نہ سمجھا۔ 5-6 گھنٹوں تک مجھے ان ڈاکٹروں نے الجھائے رکھا۔ ماہرین دماغ نے قسم قسم کے آلات کے ذریعے میری دماغی حالت کا جائزہ لیا۔ اس دوران وہ اپنے معائنے کے نتائج بھی علیحدہ علیحدہ کاغذوں پر درج کرتے رہے تھے۔
پھر جب مجھے ان حالات سے چھٹکارا ملا تو ماہرین نے مجھ سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے، جن کا جواب میں بڑے صبر و تحمل سے دیتا رہا۔ آخر میں نے ان تینوں ڈاکٹروں کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میری ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کچھ میں نے انکا کے پراسرار وجود کے بارے میں کہا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے۔ ماہرین نے میری حالت کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کیا، اس کا علم مجھے دوسری پیشی پر ہی ہو گیا۔ مجھے ذہنی طور پر قطعی تندرست بتایا گیا تھا۔ چنانچہ مقدمے کی کارروائی از سن نو شروع ہوئی۔ میرے تینوں وکیلوں نے مجھے بچانے کی جان توڑ کوشش کی، لیکن اس عرصے میں پولیس والوں نے 2-4 اور ثبوت بھی ایسے پیش کر دیے جن کے آگے میرے وکلا کی ایک نہ چلی۔ جہاں تک میرا تعلق تھا میں اپنے اس بیان پر قائم رہا کہ کملا اور رحمت علی کے قتل میں انکا کی پراسرار قوت کا دخل ہے۔ مقدمے کی پیشیاں 4 ماہ تک ہوتی رہیں۔ اس عرصے میں نرگس نے متعدد بار مجھ سے ملاقات اور مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنے ذرائع بھی استعمال کر رہی ہے اور اسے میرے بچ جانے کی قوی امید ہے، لیکن اس کی یہ خوش فہمی بھی زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکی۔ مقدمے کا فیصلہ میرے خلاف ہو گیا۔ مقدمے کو پیچیدہ اور مبہم کرنے کی کوشش میں میرے وکیل صرف اس قدر کامیاب ہوئے کہ عدالت نے میرے ساتھ رعایت کر دی اور پھانسی کے بجائے مجھے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ جس روز میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا تھا اس روز نرگس بھی عدالت میں موجود تھی۔ اسے امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن جس وقت مجھے سزا کا حکم سنایا گیا نرگس کی حالت یکدم غیر ہو گئی۔ میں نے اسے دلاسا دینا چاہا تو جابر سپاہیوں نے مجھے اس کی اجازت نہ دی اور مجھے قیدیوں والی لاری میں ٹھونس کر جیل پہنچا دیا گیا۔ جس قید خانے میں مجھے رات گزارنی پڑی تھی وہاں عموماً خطرناک قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا۔ دن بھر مجھے سنتری کولہوں کے بیل کی طرح جوتے رکھتے اور رات کو مجھے دوبارہ اسی کال کوٹھی میں لا کر بند کر دیا جاتا، جہاں تنہائی میں تمام رات رو رو کر گزار دیتا تھا اور دل ہی دل میں انکا کے پراسرار وجود کو دل بھر کر گالیاں بکتا تھا، جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسا دیا تھا اور خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ بہرحال مجھے اس بات پر مسرت بھی تھی کہ انکا نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے اور جب میں اپنی قید پوری کر کے جاؤں گا تو مجھے دوبارہ جنم کرنے پر نہ اکسا سکے گی۔ جس روز مجھے سنائی گئی تھی اس سے 7ویں روز نرگس مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ نہ جانے وفا شوار عورت نے کن کن مصیبتوں سے مجھ سے ملنے کی اجازت حاصل کی ہوگی۔ ہم دونوں آمنے سامنے آئے تو میں نے شرمندگی کے اظہار کے طور پر اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ ایک مسلح سنتری ہمارے سر پہ مسلط تھا۔ پریشان مت ہو جمیل، نرگس نے مجھے روندی ہوئی آواز میں دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے وکیلوں سے مشورہ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپیل میں آپ کی سزا کچھ کم ہو جائے۔ اپیل وغیرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نرگس، میں نے ابیدہ ہو کر جواب دیا۔ تم کہاں تک عدالتوں میں دھکے کھاتی پھرو گی؟ مایوسی کی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، نرگس جلدی سے بولی۔ پھر اس نے کہا، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ہر ہفتے آپ سے ملنے کی اجازت لے لی ہے۔ نرگس ایک بات کہوں؟ کہیے، مگر اداس باتیں نہ کیجیے۔ میری مانو تو اب تم واپس اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، یہاں رہ کر تمہیں مصیبت ہی ہوگی۔ کیا آپ کا دل چاہے گا کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں؟ نرگس نے بھیگی بھیگی پلکوں سے جس التجا آمیز انداز میں میری طرف دیکھا اس سے میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ ضبط کرنے کے باوجود میں بے اختیار رو پڑا۔ آپ کو میری قسم جو رہے، نرگس نے جلدی سے کہا۔ جب اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی گزرتے دیر نہیں لگے گی۔ پھر یہ بھی تو سوچنے کہ آپ کو چھوڑ کر بھلا میں کہاں خوش رہ سکتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے نرگس کہ میں تمہیں کوئی سکھ نہ دے سکا۔ خدا کے لیے مجھے گناہ کار نہ کیجیے، آپ جیسے بھی ہیں میرے ہیں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد سنتری نے ہم دونوں کو علیحدہ ہونے کا حکم سنا دیا، اس لیے کہ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت میرے دل پر کیا گزری اس کا اندازہ میرے سوا کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا تھا۔ بہرحال میں چاروں ناچار دل پر جبر کر کے واپس اپنی کال کوٹھی میں آ گیا، جہاں ہر طرف ویرانی اور وحشت میری منتظر تھی۔ اس رات میں بے حد بے چین رہا اور نرگس کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہا۔ کس وقت نیند کا غلبہ مجھ پر طاری ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ جب دوسری بار میری آنکھ کھلی تو اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ شاید درد کی شدت سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے فرش پر
میں نے فرش پر بچھے ہوئے کھردرے سے کمبل پر دوسری طرف کروٹ بدلی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے کی غرض سے آنکھیں بند کر لیں، مگر پھر فوراً ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شے میرے سر پر رینگ رہی ہے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، لیکن جب میں نے انگا کے پورے اسرار وجود کو دوبارہ عالم تصور میں اپنے سر پر دیکھا تو جیل کی کال کوٹری میں ہونے کے باوجود میں لرز کر رہ گیا۔ ان کا جس نے مجھے جمشید کے قتل پر آمادہ کر کے میری زندگی کو ایک خطرناک راستے پر ڈال دیا تھا، ان کا جس نے مجھے بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں بمبئی آنے پہ مجبور کیا تھا، ان کا جس نے بمبئی میں مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھایا تھا اور ایشی عیش کرائے تھے، ان کا جس نے اپنے پورے سرار وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر کملا جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی کا قتل میرے ہاتھوں کرایا، ان کا جس نے نرگس سے میری شادی کرائی، ان کا جس نے مجھ سے خفا ہو کر احمد علی کو قتل کے سلسلے میں مجھے 14 سال کے لیے اپنی زندگی کی خوشیوں سے بہت دور جیل خانے میں لا ڈالا تھا، وہی ان کا اس وقت میرے سر پہ مسلط تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میرا دل چاہ کے اچانک اپنا سر زور سے سنگلاخ دیوار سے ٹکراؤں کہ میرے سر کے ساتھ ساتھ انکا کا منحوس وجود بھی پاش پاش ہو جائے، لیکن میں ایسا نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ میری حرکت سے انکا کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی، البتہ نرگس زندہ درگور ضرور ہو جائے گی، چنانچہ میں محسوس کر رہ گیا۔ دوسری طرف انکا بڑے آرام اور سکون سے میرے سر پر براجمان تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ جاگ رہی ہے، اس کے چہرے پر زندگی کی سعادتیں نمایاں ہیں، اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے مستقل گھورے جا رہی ہے، ایسی نظروں سے جن میں طنز تھا۔ چند لمحے میں انکا کو محسوس کرتا رہا، پھر میں نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ کمبل پر لیٹ رہا تھا۔ فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے ناپاک وجود سے کبھی ہم کلام نہ ہوں گا، نہ ہی اس کے کہنے پر عمل کروں گا۔ وہ اگر میرے سر پر رہتی ہے تو رہا کرے، مجھے کیا؟ جب اسے انسانی خون کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ خود ہی میرا پیچھا چھوڑ دے گی۔ 14 سال تک وہ بغیر خون پیے اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ ان کا رینگتی ہوئی میرے شانوں پر آ گئی، پھر اس کی مانوس سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جمیل صاحب، کیا نیند بہت زیادہ ستا رہی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ کیوں؟ انکا نے دوبارہ سرگوشی کی، پھر تھوڑے توقع کے بعد بولی، تمہارے اوپر ترس آ رہا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کے تنہائی سے نجات دلا سکتی ہوں، لیکن شرط وہی پرانی ہوگی۔ کہو اب کیا خیال ہے؟ دفع ہو جاؤ، میں دل ملا کر اٹھ بیٹھا، مجھے تمہاری کوئی شرط منظور نہیں ہے۔ کیا 14 سال تک یہی رہنے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ ہاں، میں نچلا ہون کاٹتے ہوئے بولا۔ کیا تم نے یہ بھی سوچا کہ ان 14 سالوں میں نرگس بیچاری پر کیا بیتے گی؟ اپنے لیے نہ صحیح، لیکن نرگس کے لیے تو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ انکا نے نرگس کا ذکر چھیڑا تو میرا دل بھر آیا، زخم تازہ ہوئے تو میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ میری زندگی، میری جان، حالات کی ستم ظریفیوں نے مجھے اس سے کس قدر دور کر دیا تھا۔ تم یہاں سے چھٹکارا حاصل کر لو تو بمبئی سے کہیں دور جا کر زندگی بسر کر سکتے ہیں نرگس کے ساتھ، لیکن یہاں سے بچاؤ کی صورت کیا ہوگی؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ نرگس کے تذکرے سے میرے سارے فیصلوں کو درہم برہم کر ڈالا تھا۔ میرے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں، صرف تمہارے حکم کی دیر ہے، میں ایسے حالات پیدا کر دوں گی کہ تم یہاں سے بآسانی نکل سکتے ہو۔ میں نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ انکا کے ساتھ اثر نو عہد کر لینے کی صورت میں مجھے اس کال کوٹری سے چھٹکارا تو مل سکتا تھا اور نرگس کو ساتھ لے کر بمبئی سے کہیں دور دراز مقام پر بھی فرار ہو سکتا تھا، لیکن میں یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ مجھے انکا کے لیے ہر ماہ ایک انسانی زندگی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا، اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے آئندہ بھی خانہ بدوشوں کی طرح ایک دوسرے شہر بھاگے بھاگے پھرنا پڑے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا میں کوئی جگہ بھی میرے لیے محفوظ نہ رہے۔ میں خاصی دیر تک انکا کی پیشکش کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں نے تیش میں آ کر اس سے رحمت علی کے قتل کے بارے میں پوچھا۔ رحمت علی کو کس نے قتل کیا تھا؟ کلن خان نے۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ کلن خان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، لیکن اس نے خواہ میرا نام کیوں لیا، جبکہ میں اس حرامزادے کو پہلے کبھی دیکھا تک نہ تھا؟ یہ بات اس کے ذہن میں نے بٹھائی تھی کہ وہ تمہارا نام لے لے۔
میں نے اسے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، مگر تمہارے میرے ساتھ کیا برخاست تھی؟ میں چڑھ کر بولا۔ تم نے چونکہ میرے ساتھ بد عہدی کی تھی، اس لیے تمہیں تھوڑا سبق دینا ضروری تھا، ان کا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس وقت تم ایس پی روی شنکر سے گفتگو کر رہے تھے اور اس نے کلن خان کو بلا لیا، اس وقت میں کلن خان کے سر پر موجود تھی۔ میں ایسا نہ کرتی تو وہ تمہیں شناخت نہ کر سکتا تھا۔ عدالت میں جس وقت وہ بیان دے رہا تھا، اس وقت بھی میں اس کے سر پر مسلط تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط بیان نہ دے بیٹھے، سو میں اس مقدمے میں ہر موقع پر اسے ہدایات دیتی رہی، اور میں نے تمہارے ساتھ اتنی ہمدردی ضرور کی تھی کہ تمہیں پھانسی سے بچوا دیا۔ ہمدردی؟ میں نے کہا، اور تم نے مجھ سے خوب ہمدردی کی کہ مجھے اس کال کوٹھی تک پہنچا دیا ہے۔ ہاں، اب اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا بھی سکتی ہوں، ان کا بڑی ڈٹائی سے بولی۔ اگر میں تم سے عہد کرنے سے انکار کر دوں تو؟ میں یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ تمہیں پورے 14 سال تک اس کال کوٹری میں ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی۔ کیا تم اس تمام مدت میں بغیر خون پیے اپنے وجود کو برقرار رکھ سکو گی؟ ناممکن ہے، انکا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر جمیل صاحب، اطمینان رکھو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ یہ سب تو میرے اوپر منحصر ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں یا نہیں۔ جب مجھے خون کی ضرورت پیش آئے گی تو میں کچھ دنوں کے لیے تم سے رخصت ہو جایا کروں گی اور دوبارہ پھر آ جاؤں گی۔ آخر تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میں تنک کر بولا۔ یہ میری مرضی پر منحصر ہے جمیل صاحب، انکا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ پھر وہ رینگتی ہوئی میرے سر پر سے چلے گئی اور بڑے آرام اور سکون سے لیٹ گئی۔ میں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی آسودہ مسکراہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، اور کس قدر حیات افزا مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جو گلاب کی 2 پنکھڑیوں کی طرح مجھے سرخ سرخ نظر آ رہے تھے۔ میں اب تمام زندگی تمہارے لیے کسی انسان کا قتل نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ انکا کی آنکھوں میں جھلکنے والے سکون کو دیکھ کر میں تلملا اٹھا تھا، لیکن انکا نے بدستور اسی بے پرواہی سے جواب دیا۔ نہ کرو کسی کو قتل، تمہاری اس ارادے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں دفع ہو جاؤ تم، میرا سر تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سو رہو جمیل صاحب، سب آرام سے باتیں ہوں گی، انکا نے ایک طویل جماہی لیتے ہوئے کہا۔ پھر بائیں کروٹ بدل کر بولی، ویسے اب مجھے موجودہ حالات پر واقعی کچھ طرز بھی آ رہا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، انکا میری بات نظر انداز کر کے بولی، تمہیں پتھریلے فرش نیند کیسے آ جاتی ہے جبکہ تم ہمیشہ سے آرام پسند واقع ہوئے ہو؟ میں ہونٹ کاٹ کر خاموش رہ گیا۔ جواب دینے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ انکا ایک ایسے پراسرار وجود کا نام ہے جس کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ خاصی دیر تک خاموشی کے ساتھ عالم تصور میں انکا کو دیکھتا رہا، جو بائیں کروٹ لیتی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کو سر کے نیچے بطور تکیہ رکھ چھوڑا تھا اور اپنی نشیلی آنکھوں سے وہ برابر مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ انکا کی پراسرار قوت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں۔ وقتی طور پر اسے شیشے میں اتار کر اپنا الو سیدھا کر سکتا تھا۔ بات کی بات بعد میں دیکھی جاتی، لیکن قید خانے سے رہائی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے باعزت طور پر بچ جاؤں، تاکہ مجھے مفرور مجرموں کی طرح پناہ گاہوں کی تلاش نہ رہے۔ بہت دیر تک میں اپنے منصوبے کو مختلف زاویوں سے ناپتا تولتا رہا۔ میں نے ایک ساتھ آ بڑھ کر انکا کو مخاطب کیا، مجھے اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں، لیکن نرگس غریب مفت میں میری وجہ سے ماری گئی۔ کیوں نرگس کو کیا ہوا؟ بہت خوب، میں جل کر بولا، کیا اب بھی کچھ ہونا باقی رہ گیا ہے؟ سمجھی، تمہیں یہ خیال ستا رہا ہے کہ وہ بمبئی جیسے ہنگاموں سے بھرپور شہر میں تنہا کیسے بسر کرے گی؟ ہاں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ تھوڑی رعایت کر سکتی ہوں، انکا نے اس بار قدر سنجیدگی سے کہا۔ تم میرے لیے ہر ماہ نہیں تو کم از کم 4 ماہ میں ایک انسانی جان کا خون فراہم کرنے کا وعدہ کر لو۔ میں یہ شرط ماننے کو تیار ہوں، مگر یہاں سے رہائی کیوں کر ممکن ہوگی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ تم میرے اوپر چھوڑ دو، اتنے سنگین حالات سے دوچار ہونے کے بعد بھی تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں جمیل صاحب۔ میں تمہاری رہائی کے ہزاروں طریقے پیدا کر سکتی ہوں، مجھے علم ہے، مگر میں مفرور قیدی کی حیثیت سے یہاں سے بھاگنا نہیں پسند کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ تمہیں باعزت طور پر رہائی مل جائے گی، لیکن اتنا یاد رکھو جمیل احمد صاحب کہ اگر بعد میں تم نے بد عہدی کی تو پھر تم میرے عطاف سے کبھی نجات نہیں پا سکو گے۔ مجھے منظور ہے۔ یوں نہیں، تمہیں نرگس کی قسم کھا کر وعدہ کرنا ہوگا کہ اپنے وعدے سے نہیں پھرو گے۔
میں نے چاروں ناچار نرگس کی جان کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی اسے بدعہدی نہیں کروں گا۔ 4 ماہ میں ایک انسان کا خون اسے ضرور فراہم کر دیا کروں گا۔ ان کا میرے اس عمل سے بے حد خوش تھی۔ اسی خوشی میں وہ نصف رات تک مجھ سے دنیا جہان کی باتیں کرتی رہی۔ پھر ہم دونوں ہی تھک کر سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ گفتگو کے دوران میں نے انکا سے پوچھا بھی تھا کہ وہ میری رہائی کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے گی، مگر اس نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ سوچنا اس کا کام ہے، مجھے بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صبح میں جگا تو یہ محسوس کر کے چکرا گیا کہ انکا میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ رات کے کس حصے میں وہ میرے سر سے رخصت ہوئی تھی مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے انکا کے اس طرح بغیر کچھ کہے سنے چلے جانے پر غصہ بھی بہت آیا تھا، مگر میں یہ سوچ کر چپ رہا کہ دیکھیں وہ میری رہائی کے لیے کیا کرتی ہے۔ اس روز رہ کر مجھے انکا کا خیال ستاتا رہا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ انکا ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گی، لیکن اس دن وہ واپس نہیں لوٹی۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن بھی انکا کے انتظار میں گزر گیا۔ چوتھے روز میں دوپہر کو بیٹھا دوسرے قیدیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں مصروف تھا کہ سنتری میرے قریب آ کر بولا، جلد کھا چکو؟ جیلر صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، کیا انہیں مجھ سے کوئی خاص کام ہے؟ میں نے یوں ہی بے خیالی میں پوچھا۔ واہ بیٹا، سنتری نے مجھے قہر علولی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ابے تو ایسے پوچھ رہا ہے جیسے جیلر صاحب تیرے مشورے پر ہی بھوکے ہیں۔ کھال میں رہو بیٹا، ورنہ چمڑی ادھر کر رکھ دوں گا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے خاموشی سے جلدی جلدی الٹے سیدھے ہاتھ چلانے شروع کر دیے اور کچے پکے کھانے کو زہر مار کر کے پانی پیا اور اٹھ کر سنتری کے ہمراہ ہو لیا۔ 5 منٹ بعد میں جیلر کے سامنے کھڑا تھا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ جیلر نے مجھے سر سے پاؤں تک کھورتے ہوئے سوال کیا۔ جی نہیں جناب، میں نے آہستہ سے کہا۔ تمہاری بیوی نے سابقہ مقدمے میں ہونے والے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ میں خاموش رہا تو جیلر نے کچھ توقع کے بعد دوبارہ کہا، کلن خان نے تمہیں کملا اور رحمت علی کے قتل میں پھنسوانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ یہ تو وہی بہتر بتا سکتا ہے حضور، میں نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ لیکن بعد میں تو تم نے خود بھی کملا کے سلسلے میں اقرار کر لیا تھا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ یہ انکا کا کیا قصہ ہے؟ جیلر نے میرے سے ایک سگار اٹھا کر جلاتے ہوئے پوچھا۔ انکا ایک پراسرار شخصیت کا نام ہے جناب، میں نے ڈرتے ڈرتے ہوئے پھر جیلر کے اصرار پر میں نے انکا کے کچھ واقعات بھی اسے بتا دیے۔ کیا یہ غلط نہیں ہے کہ تم نے ایک فرضی کہانی گھڑ کر خود کو بچانے کی کوشش کی تھی؟ اس بار میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ایک باعزت آدمی ثابت ہوئے، جیلر نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ کلن خان نے اس بات کا تحریری طور پر اقرار کر لیا ہے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لے کر تمہیں کملا اور احمد علی کے سلسلے میں پھنسوانے کی کوشش کی تھی۔ جی؟ میں جیلر کا جملہ سن کر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ گھبراؤ نہیں، کلن خان کا تحریری بیان میرے پاس محفوظ ہے، جو اپیل میں یقیناً تمہارے لیے کار آمد ثابت ہوگا۔ کملا کے قتل کے سلسلے میں اس نے کیا بتایا جناب؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کملا کو وہ اپنے لیے مخصوص کر کے اس کے ذریعے دولت کمانے کے خواب دیکھا تھا، مگر جب کملا نے انکار کر دیا تو کلن خان نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ جیلر مجھے ایک ایسی بات بتا رہا تھا جو ناقابل یقین تھی، اس لیے کہ کملا کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ میں حیران و ششدر کھڑا جیلر کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ کلن خان نے رحمت علی کو قتل کیا تھا، یہ بات میرے علم میں بھی تھی، لیکن کملا کے قتل کو اس نے اپنے سر پہ کیوں لے لیا؟ یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ مجھے جیلر کی باتوں پر کچھ اتنی حیرت ہوئی تھی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے انکا کو بھی بھول گیا تھا۔ کلن خان کے بیان کے بعد بھی میں تمہیں ایک عام قیدی سمجھ پر مجبور ہوں، تا وقت یہ کہ تمہاری بیوی کی دائرہ اپیل کردہ فیصلہ نہیں ہو جاتا جب تک۔ بہرحال میں تمہارے ساتھ یہ رائے ضرور کر سکتا ہوں کہ کل سے تمہیں کوئی سخت کام نہ دیا جائے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو، میں آج ہی زندگیوں کو تمہارے سلسلے میں مزید ہدایت جاری کر دوں گا۔ شکریہ جناب۔ میں نے بڑے ادب سے جیلر کو سلام کیا اور الٹے قدموں باہر آ گیا۔ رات کو میں اپنی کال کوٹھی پہنچا تو میرا دل آنے والی خوشیوں سے سرشار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ انکا مجھے کیسے ضرور نجات دلا دے گی، جس کے بعد نرگس کے ساتھ چین کی بانسری بجا سکوں گا۔ مگر جہاں مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کلن خان کا تحریری بیان مجھے باعزت طور پر رہائی دلا دے گا، وہاں میں اس بات پر بھی بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ آئندہ کے لیے مجھے انکا کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور میں
اور میں ان کا سے نجات حاصل کر سکوں گا۔ بہرحال میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ قید خانے سے رہائی حاصل ہوتے ہی سب سے پہلے انکا کے وجود سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، خواہ اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو۔ میں اپنی کار کوٹھی میں پتریلے فرش پر لیٹا ان باتوں پر غور کر رہا تھا جو مجھے جیلر نے بتائی تھیں۔ یہ بات تو مجھے بھی معلوم تھی کہ نرگس نے میری سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ اس کا تذکرہ مجھ سے نرگس پہلے ہی کر چکی تھی، لیکن یہ بات کہ کلر خان نے تحریری طور پر کملا کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے میرے لیے واقعی تعجب خیز تھی، اس لیے کہ کملا کو میں نے اپنے ہاتھوں سے چوپاٹی کے ویران ساحل پر بڑی بے دردی کے ساتھ گھرا گھونڈ کر مارا تھا۔ ایک طرف تو میرا ذہن کلر خان کے تحریری بیان میں الجھا ہوا تھا اور دوسری طرف سے مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گا، لیکن دو باتوں کے علاوہ ایک تیسری فکر بھی میرے ذہن پر سوار ہو گئی تھی، اور وہ تھی انکا کی پراسرار شخصیت۔ انکا ایک پراسرار وجود، ایک ایسا عجیب و غریب وجود جسے میں نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی میں اسے سر سے بے دخل کر سکتا تھا۔ وہ وجود جو خوبصورت نسوانی پیکر لیے میرے تصور میں ابھرتا تھا، جس کے جسم کے نشیب و فراز میں اپنے سر پر محسوس کرتا تھا، اس پراسرار ہستی نے میرے سر پر قبضہ کر کے مجھے بالکل ہی بے بس کر دیا تھا۔ وہی انکا اب کئی پراسرار تماشے دکھانے کے بعد ایک اور کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے انکا سے یہ وعدہ ضرور کر لیا تھا کہ میں اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر 4 ماہ بعد ایک ہٹے کٹے انسان کا خون فراہم کروں گا، لیکن سچ پوچھیے تو میں نے یہ وعدہ محض جیلر سے گلو خلاصی حاصل کرنے اور نرگس کی پریشانیوں کے باعث کر لیا تھا، ورنہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیل سے رہائی حاصل کرتے ہی میں انکا کے پراسرار وجود سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی ضرور حل تلاش کر لوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بد نیتی انکا سے مخفی نہ رہے گی، لیکن مجھے انکا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی طور تو سوچنا تھا۔ میں خود کو انکا کے رحم و کرم پر قطع نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمام رات یوں ہی ذہنی جمناسٹک کرتا رہا۔ مجھے کب نیند آئی اور کب میں دنیا معافی سے بے خبر ہوا، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ صبح جب سندری نے مجھے جگایا تو میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں رات دیر تک جاگتا رہا، لیکن سنتری کی خوفناک مونچھوں اس کے بھیانک چہرے پر نظر پڑتے ہی میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری صورت میں ممکن تھا کہ وہ اپنے وزنی بوٹوں کی ٹھوکر سے میری خیریت دریافت کر بیٹھتا، جیسا کہ وہ پہلے کئی بار میری کمر دوری کر چکا تھا۔ خطرناک قسم کے قیدیوں کے ساتھ جیل خانے میں سندریوں کا رویہ کچھ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساتری مجھے اٹھانے کے لیے جارحانہ قسم کے آزمودہ نسخے کا مظاہرہ کرتا، میں خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں بے، کیا آج تیرا چائے پانی کا دل نہیں کر رہا؟ سندری نے اپنی مونچھوں کا تاؤ دیتے ہوئے مجھے ٹیڑھی نظروں سے گھورا تو میری روح ہی فنا ہو گئی۔ میں نے تھوک نکل کر جلدی سے کہا، معاف کر دو سندری جی، آئندہ کبھی دیر سے نہیں اٹھوں گا۔ دیر سے اٹھے گا تو چمڑی نہ پھیر دوں گا۔ سالے 15 سال ہو گئے مجھے تم جیسوں سے نمٹتے ہوئے، بڑے بڑے سرما کو ٹینشن کر کے رکھ دیا ہے، تو کیا بیچتا ہے؟ غلطی ہوگی سندری صاحب، میں سہمی ہوئی آواز نے بولا، رات آنکھ دیر سے لگی تھی اس لیے۔ بند کر بکواس، سنتری میرا جملے درمیان سے اچک کر گررایا۔ استاذوں سے داؤ کر رہا ہے؟ چل سیتا اگل دے کہ تو کل اپنے جیلر صاحب سے کیوں ملا تھا؟ میں ان سے خود نہیں ملا تھا، بلکہ جیلر صاحب نے مجھے ایک اشد ضروری کام سے بلایا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ظاہر ہے کلر خان کے تحریری بیان کے سلسلے میں میرا کسی اور سے کچھ کہنا دانشمندی کے منافی تھا، اس لیے میں نے سنتری کو گول مول جواب دیا، مگر میرے جواب سن کر اس ظالم نے مجھے جن خونخوار نظروں سے گھورا اس میں رحم کی گنجائش نہیں تھی۔ چند لمحوں تک وہ مجھے بے رحم نظروں سے گھورتا رہا، پھر خشک لہجے میں بولا، سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے خان صاحب، تم گئے تھے یا جیلر صاحب نے بلایا تھا؟ یہ بات نہیں ہے سنتری جی، مجھے جیلر صاحب نے ہی بلایا تھا۔ میں نے جلدی سے بات منائی، جیلر صاحب نے مجھے منع کیا تھا کہ جو باتیں میرے اور ان کے درمیان ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کسی اور سے نہ کروں۔ مجھے سب خبر ہے، سنتری نے مجھے ایک گندی سی گالی بکتے ہوئے کہا، تو نے ضرور اپنے باپ سے یہی کہا ہوگا تجھے پورا چائے پانی نہیں دیتے، کیوں ہے نا یہی بات؟ خدا کی قسم سنتری جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر سوچ لو خاص صاحب، سنتری کی گرجتا آواز میں بولا، اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہاری ساری خان صاحبی نکال کر رکھ دیں گے۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں سنتری کو تمام باتیں بتا دوں جو میرے اور جیلر کے درمیان ہوئی تھی۔ جتنی دیر میں اسے سب تفصیل بتاتا رہا، وہ اپنی خونخوار نظروں سے مجھے یوں گھورتا رہا جیسے میرے بیان کی صداقت کو اپنی آنکھوں میں تیرتی ہوئی سرخی سے جانچ رہا ہو۔ پھر جب خاموش ہوا تو کچھ دیر مسکرا کر بولا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ شہباز علی کی شکایت کرنے والا اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔
سنتری شہباز علی یہاں اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ میں جیلر سے کس سلسلے میں ملا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مجبوراً اس ناشتے کو زہر مار کیا جو معمول کے مطابق جنگلوں کے ذریعے اندر زمین پر رکھ دیا جاتا تھا۔ میں ابھی تک ان کا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ناشتے سے فارغ بھی نہ ہو پایا تھا کہ دوسرا سنتری آیا جو مجھے جانوں اتنا دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہنکا کر اس کھلے میدان میں لے آیا جہاں بڑے بڑے پتھروں کو توڑنے کا کام میرے سپرد تھا۔ یہاں پر سپاہیوں کا مسلح دستہ ہر وقت ہماری سروں پر مسلط رہتا تھا۔ میں نے میدان میں آ کر خاموشی سے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور ایک طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ 3 فیتے والے ایک سپاہی نے میرے قریب آ کر نفرت سے کہا، آج تم سے پتھر توڑنے کا کام نہیں لیا جائے گا، پھر تم آج باقی حرام خوروں کی نگرانی کرو گے۔ ڈیلر صاحب کا حکم ہے۔ جس انداز میں مجھے اس رعایت کا حکم سنایا گیا تھا وہ بہت تاکید آمیز تھا، لیکن کرتا تو کیا کرتا، خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا اور قیدیوں کی نگرانی کرنے لگا جو پتھر توڑنے میں مصروف تھے۔ دو روز اسی طرح گزر گئے۔ اس عرصے میں نہ تو نرگس ہی مجھ سے ملنے آئی اور نہ ہی ان کا واپس لوٹی تھی۔ ان دونوں کی راہ تکتے تکتے میں دل کی جو حالت تھی اس کا اندازہ کچھ ہی کر سکتا تھا۔ لیکن تیسرے روز مجھے انتظار کا کرب نہیں جھیلنا پڑا۔ نرگس مجھ سے ملنے آ گئی تھی۔ جب میں اسے ملنے کے لیے ملاقات کرنے والے کمرے میں گیا تو وہ بڑی مضطرب حالت میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے لپکتی ہوئی آہنی سلاخوں کی دوسری جانب سے میرے قریب آ گئی۔ اس کی پلکوں سے آنسوؤں کے قطرے جھلملا رہے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ وہ کون سے آنسو ہیں۔ جمیل، خدا نے ہماری سن لی ہے، اب ہماری پریشانی کے دن بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ نرگس کی آواز خوشی کے جذبے سے کانپ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کلر خان نے کیا بیان دیا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے جیلر صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے تفصیل دہراتے ہوئے کہا۔ اپیل کی تاریخ کب پڑ رہی ہے؟ پرسوں، نرگس نے سرشار سے لہجے میں بولی۔ خدا نے چاہا تو آپ پہلی ہی پیشی پر چھوٹ جائیں گے۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کا اثر ہے نرگس، مگر جانتی ہو کہ کلر خان نے کمرہ کا جرم اپنے سر کیوں لے لیا؟ میں تو اسے بھی خداوند کریم کی مہربانی سمجھتی ہوں جس نے اس سنگ دل کا دماغ پلٹ دیا، ورنہ اپنی دانش میں تو اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ حیرت ہے اتنی جلدی یہ سب ہو گیا۔ یہ سب انکا کا کرم ہے نرگس، میں نے کہا۔ انکا کا کرم؟ کیا مطلب؟ نرگس نے چونک کر پوچھا، پھر میرے چہرے کو حیرت سے گھورتے ہوئے بولی، کیا انکا پھر آپ کے سر پر آ گئی ہے؟ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ حالات سے مجبور ہو کر کیا ہے، میں نے پیار سے نرگس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تمام باتیں نرگس کو بتا دیں جو میرے اور انکا کے درمیان ہو چکی تھی۔ تو کیا آپ پھر اسی مصیبت میں گرفتار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نرگس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں میری نرگس، ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے جواب دیا۔ انکا سے میں نے یہاں سے گلو خلاصی کے لیے کچھ نہ کچھ تو وعدہ ضرور کرنا تھا۔ پہلے یہاں سے چھٹکارا ملے، اس کے بعد اس کے بارے میں غور کریں گے۔ لیکن آخر اس سے چھٹکارے کی کیا صورت ہوگی؟ فی الحال میرے ذہن میں کوئی اسکیم نہیں ہے، لیکن رہائی کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں کلن خان نے انکا کی پراسرار قوت کی وجہ سے وہ بیان دیا ہے؟ ہاں، میں نے سرگوشی میں کہا، وہ حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہے۔ نرگس انکا کا ذکر سن کر اداس ہو گئی۔ انکا کے تذکرے نے اس کے چہرے کی ساری شادابی جیسے چھین لی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کسی سوچ میں غرق رہی، پھر بولی، میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی جان دے کر آپ کو انکا کے ناپاک وجود سے نجات دلاتی۔ خدا را ایسی باتیں مت کرو نرگس، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا، ہمارے درمیان زیادہ باتیں نہ ہو سکیں، لیکن نرگس نے چلتے چلتے کہا تھا کہ وہ اپنی سی کوششیں کر کے میرے لیے ضرور کسی بزرگ سے تعویذ حاصل کرے گی۔ جب تک نرگس میری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی میں کٹہرے سے لگا کھڑا اسے دیکھتے ہی رہا۔ اس کے بعد تھکے تھکے قدم اٹھاتا ملاقاتی کمرے سے باہر آیا اور اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا۔ نرگس سے ملاقات کے بعد میرے اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں وقت نرگس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ جب میں میری خاطر تنہا اتنی ساری پریشانیاں جھیل رہی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں اس جیل سے باہر جانا بھی خود کو پسند نہ کرتا۔ میرے اضطراب کی دوسری وجہ انکا کی پراسرار ذات تھی، جو کسی جونگ کی طرح مجھ سے چمٹ کر رہ گئی تھی، جس نے میری زندگی کو اتنی اذیتوں سے دوچار کیا تھا۔ میری حالت مزدھار میں پھنسے ہوئے اس شخص سے مختلف نہ تھی جسے موجوں کے تھپیڑے کا نعرے تک بھی نہ
کنارے تک بھی پہنچا سکتے تھے اور باد مخالف کے جھونکے غرق آپ بھی کر سکتے تھے۔ اگلے روز میں اسی امید و بیم کی کیفیت سے دوچار رہا، لیکن دوسرے روز جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے آج نرگس کی دائر کردہ اپیل کے سلسلے میں حاضر عدالت ہونا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب میں جیل میں گاڑی میں بیٹھ کر عدالت میں پہنچا تو میری وفاشور بیوی وہاں پہلے سے ہی اپنے وکیل کے ساتھ موجود تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت اس نے دور ہی سے مجھے مسکراتی نظروں سے خوش آمدید کہا تو میری ساری تھکان دور ہو گئی۔ عدالت میں کلن خان بھی موجود تھا۔ دوپہر کے بعد ہمارا کیس پیش ہوا۔ پہلے میرے وکیل نے بینچ کو مخاطب کر کے مختصراً کیس کی نوعیت بتائی، پھر پولیس کے گواہ پیش ہوئے اور ان کے بعد کلن خان کو کٹہرے میں طلب کیا گیا۔ کلن خان کو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن آج وہ کروفر مجھے اس کے چہرے پر نظر نہ آیا جو پہلی بار میں نے اس کے خطرناک چہرے پر پایا تھا۔ آج وہ بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ پولیس کی طرف سے وہ بیان پیش کیا گیا جس میں کلن خان نے تحریری طور پر اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ کمرہ اور رحمت علی دونوں کو اسی نے قتل کیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں اس نے عدالت کو بتایا کہ ان دونوں کے قتل کے سلسلے میں اس نے میرا نام پرانی عداوت کی بنا پر لیا تھا۔ سرکاری وکیل اور وکیل صفائی دونوں اس سے دیر تک جرہ کرتے رہے، لیکن کلن خان اپنے بیان پر قائم رہا۔ ممکن تھا کہ عدالت اپنا فیصلہ اسی روز سنا دیتی، لیکن وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے کارروائی دوسرے روز پر ٹل گئی۔ چنانچہ مجھے وہ رات بھی جیل میں گزارنی پڑی۔ کلن خان کے عدالتی بیان کے پس پردہ انکا کی پراسرار قوت کار فرما تھی، کیونکہ رحمت علی کے قتل سے پیشتر نہ تو میں نے کبھی کلن خان کا نام سنا تھا اور نہ ہی اس کی صورت دیکھی تھی۔ چنانچہ پرانی دعوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جیل کی وہ رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوئی تو مجھے دوبارہ عدالت لے جایا گیا، جہاں کلن خان کے اقبالی بیان کے پیش نظر مجھے باعزت طور پر رہا کر دیا گیا اور کلن خان نے فیصلے کی تاریخ پڑ گئی۔ رہائی کا حکم سنتے ہی مجھ پر کچھ دیر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں بھری عدالت میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ نرگس خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے، پھر نرگس کے کہنے پر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں دفتر والوں کی آمد و تانتا بن گیا۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی نرگس سے دور رہوں، لیکن اخلاقی طور پر مجھے دفتر کے عملے سے ملنا پڑا اور قریبی واقف کاروں کو بھی وقت دینا پڑا۔ اسی شام نرگس نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، چنانچہ رات گئے تک ہم دونوں اسی میں الجھے رہے۔ بڑے مشکل سے مہمان ٹلے۔ نرگس سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وقت آیا جب میں اور نرگس تنہا رہ گئے۔ رات گئے تک ہم دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے، وہی ہجر کے صدمے اور تنہائی کی اذیتیں، مگر جلد ہی انکا کی پراسرار ذات ہماری گفتگو کا موضوع بن گئی۔ نرگس اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ پریشان تھی۔ کہنے لگی، جمیل، کیا یہ انکا آپ کے سر پر موجود ہے؟ نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا، فی الحال دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم انکا کے آنے کے بعد بھی اس سے کوئی جھگڑا مول نہ لیں اور اس وقت تک خاموش رہیں جب تک چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پیدا ہو۔ جمیل، میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی، نرگس نے بڑے پیار سے کہا۔ خدا نے چاہا تو آپ کو اب اس مصیبت سے بھی بہت جلد چھٹکارا مل جائے گا۔ خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ کیا تم نے اس کا کوئی تدارک سوچا ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارے ذہن میں کیا کوئی ترکیب آ گئی ہے؟ نہیں، لیکن میں نے ایک بزرگ کا پتہ چلا لیا ہے جو شولہ پور میں رہتے ہیں۔ اب آپ آ گئے ہیں تو ان بزرگ سے ملنے جاؤں گی۔ خدا کو منظور ہوا تو یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ خاصی دیر تک ہمارے درمیان میں اسی مسئلے پر باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے نرگس کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ انکا کے آ جانے کے بعد وہ خود کو قابو میں رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے انکا کی ناراضگی کا احتمال ہو اور پھر ہم کسی نئی مصیبت سے دوچار ہو جائیں۔ نرگس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ اس کے بعد کچھ دیر تک ہم جاگتے رہے، پھر نہ جانے کب بے سدھ ہو کر سو گئے۔ دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ کافی دنوں بعد مجھے آرام دہ بستر ملا تھا۔ مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ نرگس نے مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بستر سے نکل کر میں نے جلدی منہ دھویا،
کپڑے تبدیل کیے، پھر ناشتے کی میز پر آ گیا جہاں نرگس اپنے دل آویز تبسم کے ساتھ پہلے سے ناشتے پر موجود تھی۔ ناشتہ کر کے میں اٹھا ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا ایسا جیسے ان کا میرے سر پر موجود ہے۔ میں نے غور کیا تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ میں عالم تصور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا ہاتھ پاؤں پھیلائے میرے سر پر محو خواب ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ کئی راتوں کے بعد تھک کر بے خبری کی نیند سوئی ہے۔ مجھے ان کے چہرے پر سرخی کے بجائے آج کچھ زردی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں انکا کو اپنے سر پر محسوس کر ہی رہا تھا کہ نرگس نے پوچھا، خیریت تو ہے یا بت بنے کھڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں اس نرگس کو چپ رہنے کی تلقین کی، پھر اسے شعر سے بتایا کہ انکا میرے سر پر موجود ہے اور سو رہی ہے۔ نرگس کے چہرے کی رنگت ایک لمحے بدل گئی۔ اس کے ہونٹوں پر کچھ کہنے کے لیے ایک کھچاؤ سا پیدا ہوا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت اچانک انکا کی میرے سر پر آمد کی خبر سن کر اسے تشویش ہوئی ہے۔ بہرحال اس خیال سے کہیں وہ کچھ کہہ نہ بیٹھے، میں نے ایک بار پھر اسے خود پر قابو رکھنے کا اشارہ کیا، پھر اونچی آواز میں بولا، میں ذرا آفس تک جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹے تک میں واپس لوٹ آؤں گا۔ شورا پور کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ نرگس نے پوچھا۔ ہو نا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آج رات ہی کی گاڑی سے روانہ ہو جاؤں، نرگس نے سنجیدگی سے کہا۔ ملازم کے جائے اگر تم مینیجر کو ساتھ لے جاؤ تو زیادہ مناسب رہے گا، وہ جہاں دیدہ شخص ہے۔ میں نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، آپ دفتر جا رہے ہیں تو پھر رات کی گاڑی کے لیے 2 سیٹیں بھی بک کرا دیجیے گا۔ راستے بھر میں انکا کے خیال میں الجھا رہا۔ دفتر پہنچ کر میں نے مینیجر کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اسے نرگس کے ساتھ شولہ پور تک جانا ہے۔ اسے بھلا کہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ میری ہدایت پر وہ 2 سیٹیں بک کرانے کے لیے اسٹیشن چلا گیا تو پھر دفتری کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مجھے فائلوں میں سر کھپاتے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ انکا کروٹ لے کر بیدار ہو گئی، پھر ایک طویل جماہی لیتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر اب بھی تھکن کے آثار نمایاں ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ خاموش سی میرے سر پر بیٹھی رہی، پھر ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر کھڑی ہو گئی۔ اب میرے سر پر چہل قدمی کرنے لگی۔ میں خاموش بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے جسمانی نشیب فراز نہ جانے کیوں آج بے حد دلکش نظر آ رہے تھے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ میں نے بہت دنوں بعد اسے آج اطمینان سے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک انکا محو خرام رہی، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، جمیل صاحب کہیے اب کیا حال ہیں؟ تم نے تو میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ جانتے ہو تمہیں جیل سے رہائی دلانے کے لیے مجھے کئی راتیں جاگنا پڑا ہے۔ میں حقیقتاً تمہارا سانمن ہوں انکا، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو نہ جانے کب تک مجھے اس گندی کال کوٹھی میں رہنا پڑتا۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اسے میں تمام عمر نہیں بھول سکتا۔ چھوڑو جمیل صاحب، میں نے جو کچھ کیا وہ ایک دوست کی حیثیت سے کیا، اور دوستوں کے ساتھ ہمیشہ دل میں ہوا کرتے ہیں۔ انکا نے معنی خیز مسکراہٹ اپنے نازک ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے کہا۔ آخر تم نے بھی تو میرے لیے اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، مگر تم اتنے دن تک غائب کہاں تھی؟ میں نے دیدہ و دانستہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ اب تم یہ بھی پوچھ رہے ہو؟ انکا بڑی ادا سے بولی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت نہیں کہ کلن خان نے کملا کے قتل کے الزام کو بھی اپنے سر لے لیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب تمہاری ہی پراسرار قوت کا کرشمہ ہے۔ ہاں، میں اس وقت کلن خان کے سر پر ہی موجود تھی جب وہ بیان دے رہا تھا۔ کیا اب وہ اپنے اس بیان سے منحرف نہیں ہو سکتا؟ میں نے سوچ کر کہا، ظاہر ہے کہ جب تم اس کے سر پر نہیں ہو تو اس کا دماغ اپنی مرضی کے مطابق کام کرے گا۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، میں آج ہی کسی وقت پھر واپس چلی جاؤں گی، اور پھر مجھے اس سے ایک ضروری کام بھی لینا ہے جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے پھانسی کی سزا ہو جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ انکا کے ہونٹوں پر بڑا معنی خیز تبسم پھیلا ہوا ہے۔ میں سمجھا نہیں، اس سے پہلے بھی تو بہت سی باتیں تم نہیں سمجھے تھے، اتنی بے چینی بھی کیا ہے؟ رفتہ رفتہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی، انکا نے بڑے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا نرگس کو تم نے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہاں، میں نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے تمہارے دل میں ابھی تک میری طرف سے بدگمانی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گیا تھا، اس لیے جلدی سے سنبھل کر بولا، اگر مجھے دوستی نہ کرنی ہوتی تو تم مجھے مجبور تو نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ بات ہے جمیل صاحب، ایک بات کہوں؟ کہہ دوں؟ کہو کیا بات ہے؟ میں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ انکا نے جس معنی خیز انداز میں مجھ سے کچھ کہنے کی اجازت چاہی تھی وہ بے حد پراسرار تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں حالات سے مجبور ہو کر میرے ساتھ ایک عارضی معاہدہ کر لیا ہو؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں نے محض مصلحتاً تمہارے ساتھ دوستی کیا ہے؟ ویسے تم سے کوئی بات چھپی ہوئی بھی نہیں ہے۔ میری بات چھوڑو، تم اپنے دل کی کہو۔ تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہ تھا۔
میں نے انکا کو وفاداری کا یقین دلانے کی خاطر بڑے زوردار انداز میں جواب دیا۔ انکا پر میری بات کا کیا اثر ہوا، اس کا علم تو میرے فرشتوں کا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا تھا کہ انکا میرا جواب سن کر کسی سوچ میں کھو گئی تھی۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں بدستور میرے چہرے پر مرکوز، چند ثانیے تک وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے گھورتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، وہم کا علاج لقمان کے پاس تھا یا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں تمہیں اتنا ضرور بتا دوں گی کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ اگر تم نے اب کی بار وعدہ خلافی کی تو اس کے لیے تمہیں تمام عمر پچھتانا پڑے گا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر جو تم میرے اوپر شبہ کر رہی ہو۔ میں مصنوعی غصے سے بولا تو ان کا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی، پھر مجھے بڑی ہی پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آج تم نے پہلی بار مجھ پر غصہ کیا ہے جمیل، غصے میں بھی تم کچھ کم اچھے نہیں لگتے۔ یقین کرو تم نے میرے اوپر شبہ کر کے میرے احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں بڑی سنجیدگی سے بولا، ناراض ہو گئے ہو مجھ سے؟ کیوں؟ انکا نے شوقی سے کہا، تم نے بات ہی ایسی کی تھی۔ اچھا جانے دو، آگے جو ہوگا وہ تم بھی دیکھو گے اور میں بھی۔ انکا مجھ سے بڑے محبوبانہ انداز میں مخاطب تھی کہ میرا مینیجر اسٹیشن سے سیٹیں بک کر واپس آ گیا۔ میں جتنی دیر مینیجر سے بات کرتا رہا انکا خاموش کھڑی سنتی رہی۔ پھر جب مینیجر چلا گیا تو انکا نے پوچھا، جمیل یہ شولہ پور جانے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ مینیجر کو میں نے مختصر کہا، دوسرا ٹکٹ کس کا ہے؟ میرے پاس اس کے سوا اس کے کوئی راستہ نہ تھا کہ میں نرگس کے شولہ پور جانے کے پروگرام کو ظاہر کر دوں۔ دوسری صورت میں ممکن تھا کہ انکا اس وقت میری طرف سے مشکوک ہو جاتی جب وہ نرگس کو گھر پر نہ پاتی۔ چنانچہ میں نے بڑی خوبصورتی سے انکا سے کہا، نرگس کے ایک دور کے عزیز شولہ پور میں رہتے ہیں، وہ اپنے انہی عزیز سے ملنے جا رہی ہے۔ نرگس کے عزیز؟ اچھا ہوں گے، مگر کیا تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتے جو مینیجر کو بھیج رہے ہو؟ جن حالات میں میری اور نرگس کی شادی ہوئی ہے وہ تم سے پوشیدہ نہیں، اس لیے میں نے نرگس کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں اگر اس نے بعد میں مجھے بلایا تو ہو آؤں گا۔ انکا مجھ سے کریٹ کر نرگس کی روانگی کے بارے میں مختلف سوالات کرتی رہی اور میں نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیتا رہا۔ اچانک وہ مجھ سے ایک عجیب سوال کر بیٹھی، جمیل یہ شہباز علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں اچانک شہباز علی کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے سنا ہے کہ اس کا شمار بڑے ظالم قسم کے سنتریوں میں ہوتا ہے۔ تمہاری کمر بھی تو اسی نے اپنے جوتوں کی ٹھوکروں سے کئی بار دوہری کی تھی۔ آدمی ہے سرخ و سفید۔ شہباز علی کا ذکر چھڑا تو مجھے اس ہٹے کٹے سندری کی ٹھوکریں یاد آ گئیں جن سے مجھے سابقہ پڑ چکا تھا، اور جو عام طور پر وہ دیر سے اٹھنے والے قیدیوں کی ریڑھ کی ہڈی پر رسید کرتا تھا۔ وہ بے حد خوفناک صورت کا مالک تھا، لیکن صورتاً ہی نہیں طباً بھی بڑا ظالم اور سخت آدمی تھا۔ خطرناک قسم کے مجرم بھی اس سے پناہ مانگتے تھے۔ جب اپنے بھاری بھرکم جوتوں کی ٹھوکروں سے قیدیوں کو مارتا تو وہ تکلیف سے بلبلا اٹھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کئی قیدیوں کی ٹھوکروں سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ خود میری حالت بھی ایک دفعہ غیر ہو گئی تھی۔ مجھے شہباز علی کے نام سے ہی خوف آتا تھا، مگر میں نے جان بوجھ کر انکا کو اس کی تفصیل نہیں بتائی اور ٹالنے کی خاطر کہا، ایک شہباز علی پر ہی کیا منحصر ہے، جیل کے تو سارے ہی سندری ظالم ہوتے ہیں، لیکن تم نے اس وقت خاص طور پر شہباز کا کیوں نام لیا ہے؟ یوں ہی ذرا خیال آ گیا، انکا نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں شہباز کا ذکر کر کے اپنے زخموں پر نمک چھڑکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس ذکر سے پہلو تہی کی اور پھر انکا نے بھی اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ 2-3 گھنٹے دفتر میں کام کر کے جب میں باہر واپس گیا تو نرگس سفری سامان تیار کر چکی تھی۔ اس سے حسب معمول بڑے پیار سے میرا خیر مقدم کیا۔ انکا میرے سر پر ہی سو رہی تھی، اس لیے میں نرگس کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رکھا، پھر اشارہ کنایہ میں اسے بتا دیا کہ شولہ پور کے لیے اس کی سیٹ کنفرم ہو چکی ہے۔ شام کی چائے پینے کے بعد میں نرگس کے ساتھ باہر لان میں بیٹھا گفتگو میں مصروف تھا کہ انکا نے رنگ کا میرے اشارے پر آتے ہوئے کہا، جمیل ایک بات مانو گے؟ میرا جی چاہتا کہ میں کچھ دیر کے لیے نرگس کے سر پر چلی جاؤں۔ یہ سن کر میں ایک دم سن ہو گیا۔ قطعاً نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ آپ کسی اجازت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نرگس نے مجھے حیرت سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں سٹ پٹا کر بولا، میں دراصل انکا کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اوہ! نرگس منہ بنا کر خاموش ہو گئی تو انکا نے پھر مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، جمیل تم واقعی خوش قسمت ہو جو نرگس جیسی خوبصورت اور وفادار بیوی مل گئی۔ نرگس مجھے بھی بے حد اچھی لگتی ہے، کتنی اچھی ہے وہ۔ میں ہوں ہاں کر کے انکا کی باتوں کا جواب دیتا رہا۔ نرگس خاموش بیٹھی نیٹنگ کرتی رہی۔ اس کا چہرہ کسی قسم کے جذبات سے عاری تھا، مگر جس طریقے سے وہ اون کو جھٹک جھٹک کر سلائیاں چلا رہی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں ضرور کڑ رہی ہے۔ میری حالت بھی اس وقت
اسے کچھ مختلف نہیں تھی۔ انکا نے آج پہلی بار نرگس کے سر پر جانے کی اجازت چاہی تھی اور اس کے بارے میں محبت بھری باتیں کی تھیں۔ میں اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ مجھے چھیڑنے کی خاطر ایسا کہہ رہی ہے، لیکن میرے دل میں سابقہ تجربوں کی بنیاد پر ان گنت وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو جمیل؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ کچھ نہیں، میں جھنجھلا کر سرگوشی کی۔ مجھے معلوم ہے، انکا نے اٹھلا کر کہا، تمہیں میری یہی بات بری لگی ہے کہ میں نرگس کے سر پر جانے کا خیال کیوں ظاہر کیا تھا؟ میں بڑی ہستگی سے بولا، وہ بات تو میں نے یوں ہی کہہ دی تھی، تمہیں پریشان کرنے میں جو مزہ آتا ہے۔ انکا ذرا لب مسکرا کر بولی، میں تمہاری بیوی کو اپنا دشمن کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ وہ تو بہت معصوم ہے۔ میں نے جبراً سر ہلایا۔ انکا کچھ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور جب میں اونگنے لگا تو اس نے کلن خان کے سر پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور لمحوں میں رینگتی ہوئی میرے سر سے اتر گئی۔ انکا کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر نرگس کے ساتھ اٹھ کر اندر آ گیا۔ رات کو جب نرگس شولہ پور جانے کے لیے جانے لگی تو اس وقت اس نے مجھ سے انکا کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اسے فوری طور پر منع کر دیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں انکا کا پراسرار وجود ان باتوں سے واقف نہ ہو جائے، حالانکہ یہ میری خام خیالی تھی۔ انکا کو ہر بات کا علم رہتا تھا، مگر کوئی نہ کوئی تدبیر تو اس صورتحال کے باوجود کی جاتی۔ نرگس کے چہرے پر اس وقت الجھن اور اضطراب کے جو تاثرات نظر آ رہے تھے وہ دل جانتا تھا۔ بہرحال میں ضبط کر گیا اور ٹرین کی روانگی کے بعد واپس گھر آ گیا۔ اس روز تمام رات میں نرگس کی کامیابی اور سلامتی کے ساتھ ساتھ واپسی کی دعائیں مانگتا رہا۔ کیا میں انکا کے پراسرار وجود سے کبھی نجات پا سکوں گا یا نہیں؟ میں ساری رات اسی کشمکش میں الجھا رہا۔ آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم پھر جلد حاضر ہوں گے۔ وعلیکم السلام جی، آج ہم جلدی آ گئے۔ جی کوئی ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، رینڈملی میں آ جاتی ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور پلیز ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنے کمنٹس بھی اس پر ظاہر کیا کریں، اور کچھ سوال جواب انکا کے متعلق وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔